آگے مسئلہ بیان فرما رہے وَإِنْ أَصْوَابَهُ بَوْلُ الْفَرَسِ، اگر کپڑے کو لگی گھوڑے کا پیشاب، لم یفسد ہو تو اس کو گند نہیں کرے گا، یعنی خراب نہیں کرے گا، نماز ہو جائے گی، حتی یفحش، یہاں تک کہ مقداری کثیر میں پہنچے، کثیر فاحش ہو جائے. حتی یفحش معنی حتی یکثر. عند ابی حنیفة و ابی یوسف رحمهم اللہ وعند محمد رحمہ اللہ لا تمنعو وَإِنْ فَحُشَ. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اکثر مقدار میں بھی پہنچے نا تب بھی نماز ہوتی ہے، مانی نہیں ہوتی، یعنی نماز ہو جاتی اور یہ مقدار جو اس کے لیے مانی نہیں بنتی. اور آپ کو تو معلوم ہے کہ امام محمد کے نزدیک معقولات کا پیشاب کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. لِأَنَّ بَوْلَ مَا يُوكَلُ لَحْمُهُ طَاهِرٌ عِنْدَهُ، کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک معقول اللحم جانور کا پیشاب پاک ہوتا ہے. محقق نجاستہ یا محقق نجاستہ عند ابی یوسف رحمہ اللہ، اور امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی نجاست محقق ہوتی ہے. ولحمہ معقول عندہما، اور اسی طرح اس کا گوشت کھانا کیا ہے؟ معقول ہے، یعنی اس کا کھانا بلا کراہت درست ہے. وَأَمَّا عِنْدَ ابی حنیفة رحمہ اللہ فالتخفیف لتعارض الاثار. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر مقداری کثیر ہو نہ فاحش ہو پھر تو نماز نہیں ہوگی. البتہ اگر مقداری کثیر نہ ہو، فاحش نہ ہو، نماز ہوگی. اور فاحش مقداری کثیر ہم نے بتایا تھا نا کہ شبرن فی شبر ہو یا ربع حصے تک پہنچ جائے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک لحم الفرس کا کھانا کس وجہ سے مکروہ تھا؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ آلت الجہاد، اگر اس کو کھانا کیا کرے، شروع کرے تو یہ آلت الجہاد قلیل ہو جائے گا، کم ہو جائے گا، نافید ہو جائے گا. اس لیے فرمایا تھا کہ اس کا گوشت کھانا مکروہ ہے تاکہ لوگ اس کو ذبح نہ کرے، کھائیں نہیں، آلت الجہاد کثیر ہو جائے. ورنہ عدم کراہت میں امام ابو حنیفہ کا قول صاحبین کے ساتھ کیا ہے؟ مشترک ہے کہ اس کا گوشت کھانا کیا ہے؟ درست ہے، بالکل جائز ہے. کراہت صرف قلت آلت الجہاد کی وجہ سے ہے. فالتخفیف لتعارض الاثار، یا پر جو تخفیف امام ابو حنیفہ کے ہاں آئی ہے کس وجہ سے؟ تعارض اثار کی وجہ سے آئی کہ حدیث عرانیین میں کیا ہے؟ قلت معلوم ہوتی ہے، اس سے طہارت معلوم ہوتی ہے بول کی، اور دوسری عام حدیثوں سے اس کی حرمت نجاست معلوم ہوتی. تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ نجاست مخففہ ہے. مخففہ کا کیا معنی؟ کہ اگر اس کی مقداری کثیر لگی یعنی ربع سو تک پہنچ جائے نماز نہیں ہوئی. ہاں اگر ربع سو سے کم ہونا نماز ہو جاتی ہے. آگے فرمایا وَإِنْ أَصْوَابَهُ قُرْءُ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنَ الطُّيُورِ، اگر پہنچ جائے کپڑے کو غیر معقول اللحم پرندوں کا، غیر معقول اللحم پرندوں کی بیٹ اگر کسی کپڑے کو لگے اکثر من قدر درہم، درہم سے زیادہ کی مقدار میں، تو اجزأت الصلاة فیہ عند ابی حنیفة و ابی یوسف رحمہم اللہ، شیخین کی نزدیک نماز ہو جاتی ہے. وقال محمد رحمہ اللہ لا يجوز، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نماز نہیں ہوگی اگر قدر درہم سے کیا ہو؟ زیادہ ہو. فقد قیل، کسی نے کہا کہ ان الاختلاف فی النجاست، یہاں پر جو اختلاف ہے نا شیخین اور امام محمد کا نجاست میں ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نجس ہے، اس لیے اس نے ایسا قول اختیار کیا. اور صاحب شیخین کی نزدیک کیا ہے؟ طاہر ہے. وقد قیل، کسی نے کہا کہ یہ اختلاف ان دونوں کے درمیان نہ فی المقدار، مقدار میں اختلاف ہے. وہو الاصح، اور یہی درست بات ہے کہ یہ جو اختلاف ہے نا مقدار میں ہے، ورنہ نجاست میں کیا ہے؟ سب متفق ہے کہ یہ نجاست کیا ہے؟ صاحب امام ابو حنیفہ کی نزدیک کیا ہے؟ نجاست خفیفہ ہے، اور ان کی نزدیک کیا ہے؟ نجاست غلیظہ ہے. بس نجاست میں تو سب کا اتفاق ہو گیا. البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بیٹ کی نجاست نجاست خفیفہ ہے، اور صاحبین کے نزدیک بیٹ کی نجاست نجاست غلیظہ ہے.
وہ یقول امام محمد رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہاں پر ہم تخفیف کا حکم نہیں دیں گے. وجہ یہ ہے کہ ان التخفیف للضرورت، تخفیف جو ہوتی ہے نا ضرورت کے لیے ہوتی ہے. ولا ضرورت، اور پرندوں کی بیٹ گندگی بہانے میں کوئی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ لعدم المخالطت، ان کی ہمارے ساتھ کوئی مخالطت میل جول نہیں ہوتا، تو فلا یخفف، لہذا اس میں تخفیف نہیں لائی جائے گی. ولہما، شیخین حضرات فرماتے ہیں کہ ان کی نجاست بنجاست محققہ ہوئی، کہ قدر درہم سے بھی اگر زیادہ ہونا تب بھی نماز جائز ہوگی. وجہ یہ ہے کہ ولہما انہا تغرق من الہواء، کہ یہ پرندے ہوا سے یعنی فضا سے اونچائی سے بیٹ پھینکتے ہیں، گراتے ہیں، بہانا ہوا میں کر کے زمین پر ان کی بیٹ گرتی ہے. والتحامی عنہ متعذر، اس سے بچنا، حفاظت کرنا، والتحامی میں والحفاظ عنہ متعذر، اس سے بچنا برتنوں کا، کپڑوں کا، اسی طرح انسانوں پر اس کی بیٹ گرتی ہے. فتحققت الضرورت، یا فتحققت الضرورت، بس ضرورت متحقق ہو گئی. جب ہو گئی تو ہم کہیں گے کہ اگر قدر درہم سے بھی زیادہ ہونا تب بھی نماز ہو جائے گی. معنی ہے کہ اگر بھول چکا ہونا، دیکھا ہونا اور نماز پڑھی تو نماز ہو گئی. وَلَوْ وَقَعَ فِي الْإِنَاءِ، اگر یہی بیٹ گرے کس میں، برتن میں، گڑے میں یا کسی اور چیز میں جو پینے کی ہو، قیل یفسدہ، ایک قول تو یہ کیا گیا ہے کہ اس کو خراب کرتا ہے، گند کرتا ہے، نجس بنا دیتا ہے. یفسدہ مانا ینجسہ یا ینجسہ یا ینجسہ، کہ اس کو کیا کرتا ہے، گند کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے. اور یہ ابو بکر اعمش رحمہ اللہ کا قول ہے. وقیل، کسی نے کہا، امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے اور اسی نے یہ قول اخذ کیا ہے کہ لا یفسدہ، گند نہیں کرتا، لتعذر صون الاوان عنہ، کہ برتنوں کا اس سے بچانا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ برتنوں کے منہ پر اکثر ڈھکنے نہیں رکھے ہوئے ہوتے، یا اکثر کسی کے پاس ڈھکنے ہوتی نہیں، یا اس پر کپڑے کا باندھنا انسان بھول جاتا ہے، تو عموماً یہ پرندے آتے ہیں. اور گھر میں ضروری نہیں کہ بس صرف ایک پرندہ ہو، مختلف قسم کے پرندے آتے رہتے ہیں اور اوپر سے بھی گزرتے رہتے ہیں. تو اگر مقدار قلیل میں پڑ جائے نا اور اس سے بو وغیرہ نہ آئے تو اس سے برتن والا جو مائع ہے یا پانی ہو یا جو کچھ بھی ہو فاسد نہیں ہوگا. اور یہی قول جو ہے زیادہ درست لگ رہا ہے. وَإِنْ أَصْوَابَهُ مِنْ دَمِ السَّمَكِ، اگر کپڑے پر لگے مچھلی کا خون، اور من لعاب البغر او الحمار، یا لگے اس پر خچر کا لعاب یا گدے کا لعاب، اکثر من قدر درہم، درہم کی مقدار سے زیادہ، اجزأت الصلاة فیہ، نماز اس میں جائز ہوگی. وجہ کیا ہے؟ وجہ ہے کہ اما دم السمک، مچھلی کا جو خون ہوتا ہے نا تو یہ در حقیقت خون نہیں ہوتا، البتہ ظاہری طور پر اس کا رنگ سرخ ہوتا ہے تو لوگ اس کو خون سمجھتے ہیں، مگر یہ ایک رطوبت ہے کہ جو خون نہیں ہے. فَلِأَنَّهُ لَيْسَ بِدَمٍ، وہ خون نہیں ہے. علی التحقیق، علماء کا اور اسی طرح سے ماہرین حیوانات کا اس پر کیا ہے، ریسرچ کی تحقیق ہے کہ یہ خون نہیں ہے. خون نہیں ہے وہ کیسے؟ اس لیے کہ خون جب خشک ہو جائے نا تو وہ کالا پڑ جاتا ہے، اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے. اور مچھلی سے جو رطوبت نکلتی ہے نا وہ خشک ہونے کے بعد کالی نہیں ہوتی بلکہ سفید ہو کر خط قسم کی اس کی رنگت ہوتی ہے، سفید رنگت کی ہوتی ہے. اگر یہ خون ہوتا نا تو کالے رنگ کا ہوتا، جب کالے رنگ کا نہیں ہوتا سفید رنگ کا ہو کر یابس ہو جاتے. تو معنی یہی ہوا کہ ایک رطوبت خاصہ ہے جو خون نہیں ہے، نجس جو ہے وہ خون ہے. حالت تحقیق اسی پر تحقیق ماہرین وغیرہ کا. فلا یکن نجسا، لہذا نجس نہیں ہوگا. جب نجس نہیں ہوگا تو اگر کپڑے کو لگے اس سے نماز ہو جاتی. وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، امام یوسف سے روایت وہ فرماتے کہ انہ اعتبر فیہ الکثیر الفواحش،
کہ اس نے کثیر فاحش کا اعتبار کیا ہے، یا انہو اعتبر بھی الکثیر الفاحش کہ اگر کثیر مقدار میں ہونا تو نماز نہیں ہوگی، فاعتبرہ نجسا اس نے نجس سمجھا اور نجس اعتبار کیا۔ وَأَمَّا لُعَابُ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ گدے اور خچر کے لعاب سے اگر کپڑا کیا ہو جائے ملوث ہو جائے تو نماز ہو جاتی ہے، اس وجہ سے کہ فَلِأَنَّهُ مَشْكُوكٌ فِيهِ کہ اس کے متعلق توقف ہے۔ توقف کا کیا معنی کہ نہ تو صاف طور پر حلت معلوم ہے اور نہ صاف طور پر نجاست معلوم ہے، تو فَلَا يَتَنَجَّسُ بِهِ الطَّاهِرُ تو ایک یقینی پاک شے اس کے ساتھ نجس نہیں ہوگی، گندہ نہیں ہوگی، لہذا نماز ہو جائے گی۔ آگے فرمایا فَإِنِ انْتَضَحَ عَلَيْهِ الْبَوْلُ مثل رؤوس الإبل یا مثل رؤوس الإبل یا مثل رؤوس الإبل اگر چھینٹے لگے کپڑے پر پیشاب کے سوئی کے سر کے برابر اور سوئی کے ناکے کے برابر فَذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ کوئی چیز کا کیا معنی ہے؟ یعنی معفو ہے، اس پر کوئی مواخذہ گرفت نہیں، لِأَنَّهُ لَا يُسْتَطَاعُ الْامْتِنَاعُ عَنْهُ کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے قطرے اور چھوٹے چھوٹے بوندوں سے اور چھوٹی چھوٹی چینٹیوں سے بچنا دشوار ہے، کسی کی استطاعت میں نہیں ہے۔ لا يستطاع الامتناع منه یعنی لا يستطاع الحفاظ منه والاحتراز منه۔ پھر آگے فرمائے کہ والنجاست ضربان نجاست کی دو قسمیں، ایک تو مرئی ہوتی ہے دوسری غیر مرئی۔ ضربان من قسمان مرئیت یعنی مبصرۃ محسوسۃ عین یعنی اس کی کیا ہو عین ہو شکل ہو ذات و ذی جثہ، وغیر مرئیہ اور دوسری قسم کیا ہے جو غیر مبصرہ غیر محسوسہ غیر مرئیہ غیر ذی جثہ ہو۔ فما کان منها مرئیا جو نجاست مرئی ہو خشک ہونے کے بعد یعنی بعد الجفاف اگر وہ کیا ہو مرئی ہو ذی جثہ ذی جرم محسوس و مبصر ہو تو فطہارتها بزوال عینها اس نجاست کے متعلق ہم کہیں گے کہ اس کا کپڑا یا کوئی چیز اس وقت پاک ہوگی نا کہ جب اس کی ذات ختم ہو جائے، عین ختم ہو جائے، جرم ختم ہو جائے، اس کی شکل ختم ہو جائے۔ لأن النجاست حلت المحل باعتبار العین اس لیے کہ جو نجاست مرئیہ ہے نا یہ کسی نجاست کسی محل میں جب حلول کر جاتی ہے نفوذ کر جاتی ہے سرایت کر جاتی ہے کسی جگہ پر جب لگ جاتی ہے نا بے اعتبار العین عینی کی اعتبار ذاتی کے اعتبار سے لگتی ہے نا تو فتزول بزوالہ اسی عین کے زوال سے زائل ہوگی ختم ہوگی وہ چیز پاک ہو جائے گی۔ پھر اگر آپ کہیں کہ اگر اس کو کوئی اثر رہے اثر کا کیا معنی مثلا رنگ دھبا رہے اس کا کیا کرے تو فرمائے کہ الا ان یبقى من اثرها ما یشق ازالته ہاں اگر اس کا اثر رہے ایسا اثر کہ جس کا زائل کرنا کیا ہو شاق ہو مشکل ہو اور تکلیف میں انسان مبتلا ہوتا ہو تو پھر اس کا ازالہ ضروری نہیں ہے، بس چھوڑ دے جو دبا رہ گیا رہنے دو، اس لیے کہ دور کرنے میں کیا ہے حرج ہے اور آپ کو تو معلوم ہے کہ لأن الحرج مدفوع دین کے اندر حرج دفع ہے، لا حرج فی الدین یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ وهذا یشیر اور جو عبارت بتائی نہ اوپر کہ الحکم بأن طہارته بزوال عینہ اس کی ذات ختم ہو جائے جرم ختم ہو جائے اس وقت طہارت آ جاتی ہے، تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے کہ لأنه لا يشترط الغسل بعد زوال العین کہ اگر اس کی عین ختم ہو جائے نا ذات ختم ہو جائے اس کے بعد دھونا واجب نہیں، اگر رگڑنے کی وجہ سے کسی اور وجہ سے بھی ختم ہو جائے نا دھونا شرط نہیں ہوگا۔ وَإِنْ زَالَ بِالْغَسْلِ مَرَّةً وَاحِدَةً اگرچہ ایک مرتبہ دھونے سے بھی اس کی ذات ختم ہو جائے نا تو تسلیس کی ضرورت نہیں ہے۔ وفیہ کلام مگر اس میں علماء کا کلام واقع ہوا ہے کہ بعد نے کہا کہ اگر عین بھی زوال ہو جائے نا تب بھی کیا کر لے 3 مرتبہ دھو لے، اس لیے کہ یہ ہم نجاست مرئیہ پر کیا کرتے ہیں قیاس کرتے ہیں اس کے ساتھ ملحق کرتے ہیں۔
بعض نے کہا کہ 2 مرتبہ دھو لے غیر مرئیہ کی طرح، بعض نے کہا کہ بس 1 مرتبہ دھو لے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ اگر کیا ہو کپڑے وغیرہ پر لگے نا یا بدن پر تو اس کو دھو لے 3 مرتبہ تاکہ سنت والا طریقہ تو ادا ہو جائے۔ ہاں اگر دوسری چیزوں جیسے موزہ وغیرہ شیشہ تو اس میں صرف رگڑنے سے بھی پاک ہوگا، غسل دھونا شرط نہیں ہوگا۔ یہ تو مرئی نجاست کے متعلق مسئلہ بتایا۔ وما لیس بمرئی، اور جو نجاست مرئی نہ ہو، مرئی مانا نظر آنے والی نہ ہو، کس کے بعد؟ خشک ہونے کے بعد، خشک ہونے کے بعد وہ نظر نہ آئے، محسوس نہ ہو، مبصر نہ ہو، ذی جرم ذی جثہ نہ ہو، فطہارتہ، اس کی طہارت یعنی اس کی جگہ کی طہارت یہ ہے کہ ان یغسل، کہ دھوئی جائے، یا ان یغسل دھوئی، حتی یغلب علی ظن الغاسل انہ قد طہر، اتنا دھوئی کہ دھونے والے کو غالب گمان حاصل ہو جائے کہ بس اب پاک ہو گیا۔ تکرار تو ضروری ہے، لأن التکرار لا بد منہ للاستخراج، کہ کئی مرتبہ دھونا اس لیے ضروری ہے، یعنی تکرار فی الغسل اس لیے ضروری ہے کہ تکرار کے بغیر اس پلیدی اس نجاست کے استخراج نہیں ہوتا، وہاں سے نکلتا نہیں۔ ولا یقطع بزوالہ، اور یہ یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اب یہ نجاست ختم ہو گئی، زائل ہو گئی، تو جب یقیناً یہ بھی معلوم نہیں اور اسی طرح استخراج تکرار کے بغیر ہوتا بھی نہیں، تو ہم نے غلبہ ظن کے اعتبار کیا کہ اگر غلبہ ظن کے طور پر اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ بس پاک ہو گیا تو پاک ہو گیا، اگر غلبہ ظن حاصل نہ ہو تو اور دھوتا رہے، تو فاعتبر یا فاعتبر غالب الظن، غالب ظن کے اعتبار کیا گیا، کما فی امر القبلہ، جیسے کہ قبلے کے مشابہ ہونے کے وقت کس طرف قبلہ ہے تو غالب ظن سے کام لے کر جس طرف کیا کرے رخ کرے بس اسی طرف نماز پڑھے اور اسی طرف نماز ہو جائے گی، اگرچہ بعد میں قبلہ غلط نکل آئے۔ پھر آگے فرمایا کہ تسلیس کا قول کیوں کیا گیا نجاست میں، تو فرمایا کہ غالب ظن یقیناً زیادہ مرتبہ سے حاصل ہوتے ہیں، مگر زیادہ کے لیے حد تو ہی نہیں، تو اکثر ثلث کو لوگ کیا کرتے ہیں، اکثر کی جگہ پر قائم کرتے ہیں، اس لیے ہم نے ثلث کا قول کیا۔ وَإِنَّمَا قَدَّرُوا بِالثَّلَاثِ، کہ تسلیس میں ثلاث کا قول کیا گیا کہ 3 مرتبہ دھو لینا، اس سے نجاست دور ہو جائے گی اور غلبہ ظن بھی عموماً حاصل ہو جاتا ہے، یہ اس وجہ سے کہ لأن غالب الظن، غالب ظن گمان غالب یحصل عنده، کہ 3 مرتبہ دھونے کے وقت حاصل ہوتا ہے، فأقیم السبب الظاہر مقامہ، تو جو سبب ظاہر تھے یعنی تسلیس وہ قائم بنایا گیا کس کی؟ مقامہ، مقام غالب ظن، یعنی ظن غالب کی جگہ پر، تیسیراً لوگوں پر آسانی کے لیے، توسیعی کے لیے اور حرج دور کرنے کے لیے۔ وَيَتَأَيَّدُ ذَلِكَ بِحَدِيثِ الْمُسْتَيْقِظِ مِن مَنَامِهِ، اور اس بات کی تائید ہوتی ہے اس حدیث سے جو مستيقظ کے متعلق وارد ہے کہ جب وہ کیا ہو جائے، اذا استيقظ من منامه فلا يغمسن يده حتى يغسلها ثلاثا، وہاں پر بھی ثلاثا کا لفظ ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ جو چیز دھو لیتا ہے نا تو کئی طرح کا ہو سکتا ہے، مثلا ایک چیز وہ ہوتی ہے نا کہ جو نچوڑی جا سکتی ہے، اس کو تو نچوڑنا پڑے گا ہر مرتبہ دھونے کے بعد، اس لیے کہ نچوڑنے سے نجاست خارج ہو جاتی، نکلتی ہے۔ ہاں اگر وہ چیز نچوڑ نہیں ہوتی جیسے کارپیٹ، قالین یا اسی طرح اور چیز چٹائی، تو پھر اس کو کیا کرے، ہر دھونے کے بعد رکھے کہ اس کے قطرے اور وہ پانی نکل کر خشک ہو جائے، اس کے بعد دوبارہ دھونے، 3 مرتبہ ایسا کرے تو وہ پاک ہو جائے گی۔ ثم لا بد من العطر في كل مرة، ہر مرتبہ دھونے میں کیا کرے، اس کو نچوڑ لے، فی ظاہر روایت، ظاہر روایت میں یہی قول لأنه هو المستخرج، کہ یہ چھوڑنا کیا ہے، نکالنے والا ہے پلیدی کو، نجاست۔ فصل فی الاستنجاء، یہ فصل استنجاء کے متعلق، باب الانجاس و تطہیرها، کی فرمایا کہ وہ پر بھی نجاست دور کی جاتی تھی نا، تو استنجاء میں بھی مقصود کیا ہوتا ہے کہ نجاست دور کر لے، گندگی دور کر لے۔ ایک لفظ استنجاء کا اور ایک لفظ ہے استطابہ اور ایک لفظ ہے استبراء،
اور اسی طرح الفاظ استعمال ہے انقا، استنقا، اور ایک لفظ ہے انتزاح، انتزاح ضاد کے ساتھ۔ استنجا کا کیا معنی ہے؟ پاک کرنا محل مخصوص یعنی محل مشترک کو یا محل مخصوص کو نجاست سے۔ اسی طرح استنقاء کا بھی یہی معنی ہے، انقاء کا بھی یہی معنی ہے، استبراء کا بھی یہی معنی ہے۔ استبراء کے اور بھی معنی، ایک معنی یہی ہے، اور اسی طرح سے استطواب کا بھی یہی معنی ہے، اور ایک ہے انتضاح۔ انتضاح کا کیا معنی ہے کہ استنجا کے بعد یا پیشاب وغیرہ کے بعد محل مخصوص کی روبرو کیا کرے، پانی چھڑکائے تاکہ اس سے طہارت الفرج حاصل ہو جائے یا حفاظ الفرج حاصل ہو جائے کہ گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ اسی طرح فضل الوضو بھی پیا جاتا ہے وضو کے بعد تاکہ اس سے طہارت الفم، حفاظ اللسان حاصل ہو جائے کہ دو چیزوں کی حفاظت نصیب ہو جائے تو جنت کی ضمانت بھی ہے، جیسے حدیث میں کہ فرج کی حفاظت کرو، شرمگاہ کی اور زبان کی حفاظت کرو تو میرے ذمہ جنت ہے تمہارے لیے، جیسے کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ تو استنجا کا معنی کیا ہے؟ استنجا کا معنی ہوا پاک کرنا، انقاء کے معنی بھی ہوا۔ اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ استنجا کی کئی درجے ہیں۔ اگر وہ نجاست پاک ہو جائے نا اور مقدار سے بالکل کم درجے میں ہو، بالکل پاک ہو جائے تو اس وقت مستحب ہے، اگر محل پر کوئی بھی نجاست نہ ہونا مستحب ہے۔ اگر پیشاب کر لے اسی طرح سے بڑا پیشاب کر لینے بہانے کی صورت میں قدر درہم سے کم ہو تو صورت میں استنجا کیا ہے سنت ہے، جسے یہاں پر بیان فرمایا گیا۔ اور حدیث میں بھی کہ عشر من الفطرہ، تو اس میں استنقاص کا لفظ ہے، انتقاص کا لفظ ہے، انتقص ينتقص، انتقاص، انتقاص اس استنجا کو کہتے ہیں کہ وہ سنت ہے، اور سنت پر معمول کی صورت میں ہے کہ درہم سے کم ہو۔ اگر درہم کے برابر ہونا بمقدار درہم ہو تو اس صورت میں استنجا کیا ہے واجب ہے۔ اگر درہم سے زیادہ کی مقدار میں ہونا نجاست لگی ہو تو پھر اس صورت میں فرض ہے، اگر نہیں کرے گا نا تو نماز نہیں ہوگی۔ استنجا صرف پانی کے ساتھ نہیں، استنجا اگر حجر کے ساتھ ہو تب بھی استنجا کہلاتا ہے، جیسے کہ حدیث میں آئے ہیں کہ فَلْيَسْتَنْجِ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فَلْيَسْتَطِبْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ۔ اور اسی طرح مدر کے ساتھ بھی استنجا ہوتا ہے، یعنی مٹی کے ساتھ، ڈھیلے کے ساتھ، اسی طرح اور چیزوں کے ساتھ بھی کیا ہے استنجا مشروع ہے۔ بہتر طریقہ کیا ہے استنجا کا کہ پہلے پتھر یا مٹی کے ڈھیلے استعمال کرو، اس کے بعد پانی استعمال کرو، جو سب سے زیادہ محبوب طریقہ ہے استنجا کا۔ آج کل کے زمانے کے مطابق استنجا بہر صورت پیشاب پخانہ کرنے کے بعد، بول و براز کے بعد کیا ہے واجب ہے، اس لیے کہ پہلے زمانے کی غذائیں گرم نہیں تھی تو لوگوں کے بخانے میں رطوبت بھی کم ہوتی تھی اور کم حاجت پیش آتی تھی، سنت کے درجے تک پہنچی تھی۔ آج کل وجوب کے درجے تک پہنچتی، فرض کے درجے تک، اس لیے کہ ہر طرح کی گرم غذاؤں کی وجہ سے اور مرطوبات کی وجہ سے، یعنی غذائے مرطوب کی وجہ سے استنجا وجوب اور فرض کے درجے تک پہنچتی ہے، اگر نہیں کرے گا نا تو نماز نہیں ہوگی۔ پھر یہ جو استنجا ہے نا یہ وضو کے ساتھ متعلق یا وضو سے الگ طور پر کرنا بھی اس کا ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ قول یہ ہے کہ اس کا وضو سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اگر پیشاب پخانہ کرے نا استنجا کرنا واجب ہوگا، بس مقدار کے مطابق کہ ہر کسی صورت میں الگ الگ حکم جاری ہوگا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں یہ وضو کے باہر نہیں ہوتا۔ صحیح بات یہ ہے کہ بول و برات کے بعد استنجا کرنا جس بھی صورت میں متحقق ہونا اسی حکم کے مطابق اس کا وہی حکم، اگر سنت کے درجے میں تو سنت ہوگا، وجوب کے درجے میں واجب ہوگا، فرض کے درجے میں ہو فرض ہوگا۔ وضو کے ساتھ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وضو نہ بھی کرنا چاہتا نہ کسی بھی صورت میں کسی بھی وقت بول و برات کرے تو استنجا کرنا واجب ہوگا۔ فرمایا کہ الاستنجاء سنت، استنجا سنت اس صورت میں کہ جب مقدار درہم سے کیا ہو کم ہونا، نجاست کم لگی ہو،
لأن النبی علیہ السلام واظب علیہ مع ترک احیانا کہ رسول اللہ علیہ السلام نے اس پر ہمیشگی فرمائی ہے، مواظبت فرمائی ہے. ویجوز فیہ من یعنی ویکتفی فیہ یا ویکفی فیہ، اس میں کافی ہو جاتے ہیں کیا الحجر پتھروں کا استعمال، و مقام مقامہ یا جو پتھر کے قائم مقام ہو جیسے کہ مدر وغیرہ. یمسحہ مسح کرے گا حتی ینقیہ یا تک کہ اس محل کو کیا کرے، صاف کرے، پاک کر لے. لأن المقصود اصل مقصود کیا ہے استنجا سے، هو الانقاء پاک کرنا، صاف کرنا. فیعتبر ما هو المقصود، پس جو مقصود وہی معتبر ہوگا. ولیس فیہ عدد مسنون، اور اس میں پھر کوئی عدد مسنون بھی نہیں ہے کہ 3 پتھر خواہ استعمال کرے. وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لابد من الثلث، 3 کا استعمال کیا ہے، ضروری ہے، سنت ہے. اور ظواہر کے نزدیک تو اسے بھی واجب ہے، لقوله علیہ السلام، استدلال کرتے ہیں نبی علیہ السلام کے اس قول سے کہ وَلْيَسْتَنْجِ مِنْكُمْ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، کہ اگر کوئی استنجا کرنا چاہے نا تو 3 کو استعمال کرنے، 3 عدد میں. مولانا آپ کہتے کہ نہیں، صرف مستحب طریقہ ہے اور طاق عدد بھی مستحب ہے. تو فرمائے کہ مولانا قول علیہ السلام، ہمارا یہ قول ہے، نبی علیہ السلام کے اس قول سے استدلال کرتے کہ من استجمارا، جو استجمار کرے، استجمار استنجا کے معنی میں ہے کہ جو استنجا کرنا چاہے تو فلیوتر، طاق عدد میں کرے. فمن فعل، جس نے سے کیا، فحسن یا فحسن اچھا ہے، ومن لا فلا حرج، جو نہ کرے تو کوئی وجوب نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. اور جو قول امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے لیے مستدل بنایا تو ہمارا وہ متروک ظاہر ہے، اس کا ظاہری معنی کیا ہے، متروک ہے، وہ امر صرف استحباب کے لیے ہے. اس لیے کہ عقلاً بھی اگر آپ دیکھ لینا، اگر کوئی ایسا بڑا پتھر ہو کہ جس کی 3 جوانب ہو، اگر اس سے کوئی استنجا کرے گا کافی ہو جائے گا بالاجماع، تو 3 کے عدد میں نہیں شمار ہوگا، نہ ایک ہی عدد ہوگا. فإنه لو استنجا، اگر ایک شخص استنجا کرے بحجر، ایک ایسے پتھر سے کہ لہو ثلاثۃ احرف، کہ جس کی 3 گوشے ہو، یعنی لہو ثلاثۃ جوانب، ثلاثۃ ضواحی، ثلاثۃ اطراف، جاز بالاجماع، اجماع امام شافعی کہتے ہیں کہ اس کا استنجا کرنا درست ہو گیا. تو لہذا عدد تثلیث کا کہنا کہ یہ مسنون ہے تو یہ قول صحیح نہیں ہوگا، صرف استحباب پر محمول ہے. وغسلہ بالماء افضل، مسا بالاحجار کے بعد پانی کے ساتھ استنجا کرنا زیادہ افضل، احسن، اعلی، افیق بات ہے. لقوله تعالی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے مسجد قباء اور اس کے قریب رہنے والے لوگوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ فیہ رجال، اس قباء کے علاقے میں سے لوگ کہ یحبون، وہ پسند کرتے ہیں، ایتطہروا، کہ پاک رہے، صفائی حاصل کرے. نزلت، کی آیت نازل ہو گئی، فی اقوام، ان لوگوں کے متعلق، کانوا یتبعون الحجارۃ الماء، کہ پتھروں کے بعد پانی استعمال کرتے تھے، یعنی پتھروں کے بعد پانی لگاتے تھے، پانی پیچھے لگاتے تھے. معنی یہ ہے کہ استنجا میں جمع کرتے تھے بین الحجر والماء. پھر صحیح بات کیا ہے کہ حجر کے بعد پانی کا استعمال ضروری ہے یا سنت یا ادب ہے. تو فرمائے کہ ثم هو ادب، حسن بصری رحمہ اللہ کے قول کے مطابق پھر یہ ادب طریقہ ہوگا، یعنی استحباب کے حد تک ہے. وقیل، کسی نے کہا، حسن بصری نے کہا کہ سنت فی زماننا، ہمارے زمانے میں کیا ہے، سنت ہے. مگر صحیح بات کیا ہے کہ ہمارے زمانے میں وجوب کا درجہ ہے، اس لیے کہ خوراک غذائے گرم ہے، اس کی وجہ سے بول و براز اپنے مخرج سے نکلنے کے بعد ادھر ادھر زیادہ لگتے، چپک جاتے ہیں، تو وجوبی ہوگا. فرمائے کہ وَيَسْتَعْمِلُ الْمَاءَ، پانی کو استعمال کرے گا استنجا میں، اِلَىٰ، اس مقدار تک کہ اَيَّقَعَ فِي غَالِبِ ظَنِّهِ، اس کے غالب گمان میں یہ آ جائے. اَيَّقَعَ معنی یعنی اَيَحْصُلَ فِي غَالِبِ ظَنِّهِ أَنَّهُ قَدْ طَهُرَ، کہ اب وہ محل پاک ہو گیا. جیسے کوئی مقدار ہے نہیں کہ ہم کہیں کہ 3 مرتبہ دھلے یا 5 مرتبہ یا 4 مرتبہ. اصل میں انقام مقصود ہے اور ساتھ ساتھ غلبہ ظن مقصود ہے کہ طہارت حاصل ہو جائے. بس غلبہ ظن کی صورت میں پاک سمجھا جائے گا وہ محل. ولا يقدر بالمرات والکرات، مرات کا بار بار، نوبتوں کا
اور مقداروں کا مقرر کرنا، باری کا مقرر کرنا یا تکرار کا مقرر کرنا کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے، اور نہ یہ ممکن ہے، لہٰذا اس کی تقدیر نہیں لگائی جائے گی، اندازہ نہیں لگایا جائے گا۔ الا اذا کان موسوسا، ہاں اگر ایک شخص کیا ہو موسوس ہو، یعنی وسواسے والا ہو اور اسی طرح سے وہم میں مبتلا ہو، تو پھر اس کے لیے اگر کوئی مقدار لگائی جائے نا تو اچھا ہوگا، تاکہ اس کا وسوسہ کیا ہو جائے؟ دفع ہو جائے۔ فَيُقَدَّرُ بِالثَّلَاثِ فِي حَقِّهِ، اس کے لیے 3 کا اندازہ ہے، یعنی 3 کے بمقدار یا 4 کے بمقدار کیا کرے؟ احلیل اور مقعد کو دھو لے یا فرش کو، بس پاک ہو جائے گا۔ وکیل کسی نے کہا کہ بے سب ہے 7 مرتبہ دھو لے، اس لیے کہ ولوغ الکل کی صورت میں برتن 7 مرتبہ دھوئی جاتی ہے، استحباباً وجوباً 3 مرتبہ برتن دھویا جاتا ہے۔ تو اسی طرح 3 مرتبہ دھونا تو واجب کے طور پر ہوگا، اگر 7 مرتبہ دھو لینا قیاس کے طور پر تو یہ زیادہ اولا ہوگا اس کے لیے، اور دفع وسواس بھی ہوگا۔ آگے فرمائے کہ وَلَوْ جَاوَزَتِ النِّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا لَمْ يَجُزْ إِلَّا الْمَاءُ یا لَمْ يُجِزْ إِلَّا الْمَاءُ، اگر نجاست اپنے مخرج سے تجاوز کر جائے، یعنی حلقے سے آگے بڑھے، جو اس کا دائرہ ہے اس سے آگے بڑھے لگے اور حصے کو، تو صرف پانی جائز ہوگا۔ لم یجز، اگر باب فال سے مانا ہے کہ لم یجز مانا یعنی لم یکتفی فیہ الا الماء، صرف پانی اس میں کافی ہوگا، پانی استعمال کرے۔ اور فی بعض النسخ، بعض نسخوں میں عبارت اس طرح ہے، مختصر القدری کے نسخوں میں کہ الا الماء ہے، کہ پھر مائی کے بغیر جامد سے دھونا کافی نہیں ہوگا، مائی کا لگانا ضروری ہوگا۔ مائی سے مراد وہ مائی ہے کہ جس سے نجاست زائل ہو جائے اور منتشر نہ ہو۔ اور اگر اس نسخے کو لیا جائے نا کہ لم یجز الا الماء، تو وہاں یحقق اختلاف الروایتین، تو یہ ان 2 روایتوں کے اختلاف کو بھی کیا کرے گا؟ ظاہر کرے گا، محقق کرے گا، وجود میں لائے گا، کہ فی تطہیر العضو بغیر الماء علی ما بینا، کہ عضو بغیر پانی کے پاک ہو جاتے کسی اور مائع سے یا نہیں، جیسے پہلے باب الانجاس میں ہم نے کہا تھا۔ تو ظاہر سی بات یہی ہے کہ نجاست حقیقیہ کی صورت میں دوسری مائعات سے بھی نجاست دور ہو جاتی ہے، عضو پاک ہو جاتا ہے۔ اگر وہ نجاست کیا ہو؟ غیر مرئی ہونا اور نجاست حقیقیہ نہ ہو، نظر نہ بھی آئے، نظر نہ آئے، تو پھر اس صورت میں پانی کا استعمال کیا تھا؟ ضروری تھا۔ بس صحیح بات اس کے لیے ہے فیصلے کے طور پر کہ نجاست حکمیہ میں صرف پانی کا استعمال ضروری ہے، ہاں نجاست حقیقیہ میں پانی کا استعمال بھی درست ہے، اور اس کے ساتھ کسی اور مائع کا استعمال بھی درست ہے جو مزیل للنجاسہ ہو، مطہر للنجاسہ ہو، منقی للنجاسہ ہو۔ وہذا، اور یہ جو قبل والی بات بتائی گئی نا کہ مائی کا استعمال کرنا یا اسی طرح سے پانی کا استعمال کرنا تجاوز نجاست کی صورت میں، یہ اس وجہ سے کہا نا کہ اس صورت میں صرف مسا یا صرف پتھروں کا اس پر پھیرنا یا صرف ڈھیلے کا اس پر پھیرنا کافی نہیں ہے، مزیل نہیں ہے۔ ہاں استنجا کی جگہ میں ہم نے اکتفا کیا تھا نا کہ اگر ڈھیلے استعمال کرے یا پتھر استعمال کرے ضرورت کی وجہ سے تھا، اور جس جگہ پر ایک مرتبہ ضرورت ثابت ہو جائے نا، متحقق ہو جائے، دوسری جگہ تک اس کو متعدی نہیں کیا جا سکتا۔ بس جب نجاست اس محل سے جا کر کسی اور جگہ لگ جائے تو پھر اس کا دھونا ضروری ہے، چاہے مائع کے ساتھ ہو یا پانی کے ساتھ ہو، اس لیے کہ اس محل میں ضرورت نہیں ہے۔ وہذا، جو مذکورہ بات کی گئی نا کہ لم یجز یا لم یجز الا الماء، کہ صرف پانی کے ساتھ یا مائع کے ساتھ اس کو دھوئے گا، یہ اس وجہ سے کہ لأن المسح غیر مزیل، کہ مسح کامل طور پر مزیل نہیں ہے نجاست کے لیے، الا انه اکتفی به فی موضع الاستنجاء، ہاں موضع استنجا میں ہم نے مسح بالحجر یا مسح بالمدر پر اکتفا کیا تھا کہ اس سے نجاست زائل ہو جاتی تھی، وہ ضرورت کی وجہ سے تھا، فلا یتعداہ، لہذا وہاں سے تعدی نہیں ہوگی کس کی؟
اس ضرورت کی دوسرے مخرج، دوسرے محل اور دوسرے عضو کے لیے، فلا یتعدی ہو یعنی فلا یتعدی هذا الحکم یعنی الحکم بطہارت النجاست بالمسح فی موضع الاستنجاء الى عضو آخر، دوسرے عضو تک یہ حکم متعدی نہیں ہوگا، صرف پانی اور مائی کے ساتھ دھونا ضروری ہوگا۔ پھر فرمایا کہ ثم یعتبر بالمقدار المانع وراء موضع الاستنجاء، یہ جو مقدار مانع ہے نا کہ اس کا صرف دھونا ضروری ہے، یہ کس کس جگہ سے معتبر ہے، یا جو مقدار مانع ہے نا نماز کے لیے وہ کون سی جگہ سے معتبر ہے اور کون سی جگہ اس میں شمار ہوگی؟ فرمایا کہ امام ابو حنیفہ کی نزدیک موضع الاستنجاء کے بعد اس کا اعتبار ہوگا، امام یوسف کے نزدیک، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک موضع الاستنجاء بھی اس میں کیا ہوگا؟ شمار ہوگا، کہ وہ سارے مواضع کو کیا کرتے ہیں؟ شمار کرتے ہیں نا، تو اسی طرح اس موضع کو بھی شمار کیا جائے گا، یعنی اگر دوسری جگہ پر خون نکل جائے یا کوئی اور نجاست نکل جائے یا پیپ نکل جائے نا، تو وہاں پر قدر درہم معفوتا زیادہ جو تھا معنی تھا نا، اسی طرح استنجا کی جگہ میں اگر استنجا کی جگہ کو شمار کر کے اس کے ساتھ مزید جگہ بھی شمار کر لے، قدر درہم سے بڑی تو نماز نہیں ہوگی۔ ثم یعتبر بالقدر المانع، قدر مانع کا جو اعتبار ہوتا ہے نا یہ اس وقت ہوتا ہے کہ وراء موضع الاستنجاء، استنجا کی جگہ کو نکال کر اس کو شمار نہ کر کے، عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ و ابی یوسف رحمہ اللہ، یہ شیخین کی نزدیک ہے سقوط اعتبار ذالک الموضع، کہ وہ موضع کیا ہے؟ ساقط ہے، کہ وہاں پر درہم کے برابر جو تھا نا مانع نہیں تھا نماز کے لیے۔ وعند محمد رحمہ اللہ مع موضع الاستنجاء، یہ جو قدر معنی ہے نا نماز کے لیے یہ موضع استنجاء کے ساتھ شمار ہوگا، کہ موضع الاستنجاء والی نجاست اسی طرح اس کے ارد گرد اگر لگی ہونا یا کسی اور جگہ پر اگر وہ قدر درہم سے زیادہ ہو جائے نماز کے لیے معنی ہوگی، اعتبارا اس کو امام محمد رحمہ اللہ کیا قیاس کرتے ہیں بسائر المواضع، دوسری جگہوں پر، کہ دوسری جگہوں پر خارج نجاست مخرج کے ساتھ شمار ہوتی ہے اور مخرج کے ارد گرد کے ساتھ شمار ہوتی ہے، اسی طرح موضع الاستنجاء میں بھی۔ آگے فرمائے کہ ولا یستنجی بعظم ولا بروث ولا بسرقین ولا بخیفی، فرمایا کہ استنجا نہیں کرے گا مستنجی آدمی ہڈی کے ساتھ، گوبر، لید، سرگین، سرقین، لید وغیرہ کے ساتھ، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا۔ ولا یستنجی استنجا نہیں کرے گا بعظم ہڈی کے ساتھ، اور حدیث میں آیا ہے کہ برمۃ بسیلی ہڈی کے ساتھ، چاہے بسیلی ہو یا نہیں ہونا بہر صورت اس کے ساتھ استنجا نہیں کرے گا، کیونکہ جیسے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، مختلف حدیث اس کے متعلق مروی ہے کہ ہڈیاں جنات کی کیا ہے؟ خوراک ہے، ان کے لیے غذا بنتی، کسی بھی طرح سے بنتی ہو اللہ کی مرضی کے مطابق، تو یہ ان کی غذا ہے، لہذا اس سے ان کو اذیت ہوتی ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں جنات کا ایک وفد آیا تھا کہ آپ اپنی امت کو منع کریں کہ ہڈی سے استنجا نہ کرے، اس لیے کہ یہ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے غذا بنائی ہے، ہم اس سے اپنی حاجت پوری کرتے ہیں، تو ہڈی سے استنجا نہیں کرے۔ اسی طرح ولا بروث، روث کے ساتھ بھی نہیں کر، روث منانے گدے کا گوبر، گدے کی لید، خچر کی لید، اسی طرح سے بکر، گائے، بھینس وغیرہ کی جو خیفی ہے، سرقین ہے، سرگین ہے، اس سے بھی کیا کرے گا؟ اس سے استنجا نہیں کرے گا۔ اسی طرح اور نجو القلب، یا اسی طرح اور جانور کی جو کیا ہے نجو ہے، رجیع ہے، اس سے بھی استنجا نہیں کرے گا، یا جو پتھر ایک مرتبہ استعمال ہو چکا ہونا ڈھیلا اس سے دوبارہ نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ دوسری کتابوں میں جو آیا ہے کہ وَلَا يَسْتَنْجِي بِشَيْءٍ مُتَقَوَّمٍ وَمُحْتَرَمٍ، محترم چیز، متقوم چیز کے ساتھ، وَلَا بِطَعَامٍ، کھانے کے ساتھ، کھانے پینے کی چیزوں میں واجات سے لے کر غذاؤں تک، اس سے بھی استنجا نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ کی نعمت ہے، اگر اس سے استنجا کرے گا تو نعمت کی بے قدری نہ شکری ہوگی۔
ہاں جو چیز استنجا ہی کے لیے بنائی گئی ہو، جیسے کہ ٹیشو پیپر ہے، تو اس سے استنجا کرنا کیا ہے درست، اس لیے کہ جب وہ ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے نا تو ٹکڑوں کی قیمت نہیں بنتی. فرمایا کہ وَلَسْتَنْجِ بِعَمْزُ بِعَظْمٍ وَلَا بِرَوْثٍ لِأَنَّ النَّبِيَّ علیہ السلام نہا عن ذلك، سب سے نبی الاسلام نے منع فرمایا. وَلَوْ فَعَلَ، اگر کرے گا نا یجزیہ، اس کے لیے کافی ہوگا، اس لیے کہ لحصول المقصود، مقصد اس کا حاصل ہو گیا کہ استنقاء آ گیا، مگر کرنا جو ہے اور یہ فعل کرنا مکروہ ہوا، کراہت آ گئی. ومعنى النہی، نہی کا کیا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نہ کریں ان چیزوں سے استنجا. تو اس وجہ سے کہ پھر روث سے النجاست، روث کھیتی وغیرہ گوبروں میں کیا ہے نجاست، یہ چیزیں خود بذات خود نجاست ہوتی، تو دوسری چیز کو کیسے پاک کرتی ہے؟ ہاں اگر خشکی کی صورت میں استعمال کرے دوسری چیز کو پاک کرتی، لیکن پھر بھی کیا ہے کراہت طبع کی وجہ سے اور خارج کی وجہ سے کیا ہے کہ نجاست تو ہے، لہذا کراہت آ جائے گی. وفی العظم کونہ زاد الجن، اور ہڈیوں میں جو نہیں وارد ہوئی ہے، اس وجہ سے کہ ہڈیاں کیا ہے جنات کی خوراک ہے. ولا بطعام، اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں، لأنہ اضاعۃ و اسراف، یہ تو مال کو ضائع کرنا ہے، اسراف نہ قدری ہے نہ شکری ہے. ولا بیمینہ، اسی طرح دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرے گا. کیوں؟ لأن النبی علیہ السلام نہا عن الاستنجاء بالیمین، کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے رسول اللہ نے منع فرمایا کہ دایاں ہاتھ تو کھانے پینے کے لیے ہے اور بایاں ہاتھ مستقذرات کے لیے ہے، گندی چیزوں کے لیے ہے، مکروہ گھن آنے والی چیزوں کے لیے ہے. پس دایاں ہاتھ سے کھایا کرے، پیا کرے، اور بایاں ہاتھ سے کیا کرے گندگیوں کو صاف کرے، جیسے کہ مخاط کے نکالنے میں اور استنشاق کی صورت میں، استنثار کی صورت میں، ناک کو جھاڑنے کی صورت میں بایاں ہاتھ استعمال کرے گا، دایاں ہاتھ استعمال نہیں کرے گا.